अस्सलाम वालेकुम जी। हम जब से मौजूदा हुकूमत के सब्ज़ कदम पड़े हैं, पाकिस्तान के अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ना सिर्फ कि जो ग्रांट मिलती थी उसमें कट लग गया है, बल्कि जो ग्रांट्स की रिलीज़ है उनके अंदर इतनी ताख़ीर हो रही है। अब कहने की बात यह है कि 2017 तक तो 33-34 अरब रुपये 100 अरब रुपया इकट्ठा होता था ना। तो अब तो जो लूटमार हो रही थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो अब पैसा जा कहाँ पे रहा है? ना कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, ना कुछ और हो रहा है, और कर्जे भी बढ़ते जा रहे हैं। तो पैसा जा कहाँ पे रहा है? ये बात क्या है कि हमने गायब होना है जिधर पैसा जा रहा है। लेकिन सवाल तो उठाया जा सकता है ना आपको सोचने की कि वो पैसा जा कहाँ पे रहा है। अब एजुकेशन के ना सिर्फ के यूनिवर्सिटियों की ग्रांट्स कम हुई हैं, बल्कि अल्लाह आपका भला करे, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्कॉलर्स गए हुए हैं पढ़ने के लिए, पीएचडी करने के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के जो हैं उसके स्कॉलरशिप उनके ऊपर उनको अदायगी सस्पेंड कर दी गई है। अब होता क्या है कि स्कॉलरशिप जो होता है, HEC भी तो भेजता है ना स्कॉलरशिप के ऊपर। स्कॉलरशिप जो होता है वो जाता है बच्चे के, उसमें से जो ट्यूशन फीस होती है वो यूनिवर्सिटी के पास जाती है, और जो होता है वो वाला वो जाता है तालिब इल्म के खर्चे के अंदर, जो स्टाइपेंड उसका उसमें शामिल होता है। तो बच्चे ने हमसे शिकायत की कि 3-3 माह हो गए, बल्कि सेमेस्टर ही हो चला है अब, कि ना तो हमारी फ़ीस जो है सेमेस्टर की वो यूनिवर्सिटियों को भेजी गई और ना हमें स्टाइपेंड मिल गया। चले हम अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए यहाँ पे पार्ट टाइम काम कर लेते हैं तो सस्टेनेबिलिटी निकल आती है, मतलब अपना यहाँ पे स्टे। लेकिन यूनिवर्सिटी को जो फ़ीस जानी है वो तो बड़ी हैवी है। एक इसी तरह के दुखी आदमी ने जो है वो हमें अपनी दास्तान भेजी है। हम उनका नाम ज़ाहिर नहीं कर रहे, लेकिन पहले आप वो दास्तान सुन लीजिए, फिर हम इस पर वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम रिजवान रज़ी साहब। कुछ दिन पहले आपसे ईमेल पे तबादला ख्याल हुआ था और मामला था पीफ के स्टाइपेंड्स में डिले का मामला। तो उस सिलसिले में मैं कुछ गुज़ारिशात करना चाहूँगा। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने रज़ामंदी ज़ाहिर की कि आप इस मामले को टेक अप करेंगे। तो मैं मुख्तसरन इस मामले में जो भी मसाइल हैं वो अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहले तो पीफ जो इदारा है, आप यकीनन इससे आगाह होंगे, जो कि पंजाब में मुस्तहिक तलबा को स्कॉलरशिप मुहैया करता है, और ये बिल्कुल प्राइमरी क्लासेस से शायद शुरू होता है और पीएचडी तक वज़ाइफ देता है। इनका पीफ का एक प्रोग्राम है जिसको कहते हैं CMMS, चीफ मिनिस्टर मेरिट स्कॉलरशिप, जिसके तहत हर साल पहले तो 30-35 के करीब स्टूडेंट्स को बाहर के मुल्कों की यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी के लिए भेजा जाता था, लेकिन अब ये तादाद कम होके 3 पे आ गई है। इस प्रोग्राम का पहले नाम होता था शहबाज शरीफ मेरिट स्कॉलरशिप, और इसमें जो क्राइटेरिया था सिलेक्शन का और स्कॉलरशिप का वो ये था कि तलबा से कहा जाता है कि वो अपने सब्जेक्ट एरिया के मुताबिक दुनिया की टॉप की जो 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से एडमिशन सिक्योर करें, और आम तौर पे जो तलबा हैं वो 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन को सिक्योर करते हैं, जो कि बज़ाते खुद एक अच्छा खासा मुश्किल काम है। उसके बाद एक काफ़ी लेंथी स्क्रूटनी का प्रोसेस है जिससे गुज़र के इन तलबा को वज़ाइफ दिए जाते हैं, और मैं ये कहूँगा कि ये एक ऐसा स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है जिसमें कम से कम पाकिस्तान में इसका सानी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये सपोर्ट करते हैं कि नंबर 1 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को भेजना, उनकी बहुत ज़्यादा फ़ीस हैं उसको पे करना, और फिर स्टाइपेंड्स, इंश्योरेंस और बाकी तमाम चीज़ें, और जो इनकी शराइत हैं वो भी HEC वगैरह के मुकाबले में इतनी सख्त नहीं है कि आपने 5-5 साल आके सर्व करना है या कुछ ऐसा। और स्कॉलरशिप अवार्ड करते वक़्त ये ना कोई प्रॉपर्टी को प्लेज करते हैं, ना कुछ इस तरह के मामलात जैसे कि HEC में होता है। तो ये मुख्तसरन ये एक इंतहाई ज़बरदस्त और बेमिसाल प्रोग्राम है, और इसमें जो लोग काम करते हैं पीफ के वो भी इंतहाई पेशेवर, प्रोफ़ेशनल और इंतहाई एहसास करने वाले लोग हैं, और उनसे हमें कभी इतनी ज़्यादा शिकायत का कभी मौका नहीं मिला। सिर्फ़ मसला ये होता है कि जब पीफ को बाहर रहने वाले तलबा के लिए फंड्स ट्रांसफ़र करने होते हैं, तो वो स्टेट बैंक से एक परमिशन लेते हैं। लेकिन
وہ پرمیشن وہاں سے دیتے ہوئے بہت بہت زیادہ ٹائم لے لیتے ہیں، اور یہ ابھی کوئی ایک نئی پالیسی ہے جس کے تحت ان کو یہ پرمیشن لینی ہوتی ہے، اور تمام سرکاری ادارے جو ہیں اس کے پابند ہیں کہ وہ پیسے باہر بھیجتے وقت اسٹیٹ بینک سے پرمیشن لیں. تو جب تک یہ پرمیشن آتی ہے تو اس میں جو اسٹائپنڈ ہے وہ 1 یا 2 مہینے تک ڈیلے ہو چکا ہوتا ہے. یہ عموماً ہمیں 2 تو 3 مہینے کی قسطوں میں اسٹائپنڈ بھیجتے ہیں، تو وہ یقیناً اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ انہی مہینوں تک چل سکے. اس میں نہ تو کوئی بچت کا سوال ہوتا ہے، نہ ہی اس میں کوئی سیونگ یا بچت آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو بہت بہت مہنگے شہروں میں یہ یونیورسٹیز واقع ہیں اور وہاں پہ رہنے کے خرچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. کم از کم جو رینٹ ہے کئی کیسز میں طلباء جو ہیں وہ 70 سے 80% اپنے ماہانہ اسٹائپنڈ کا جو ہے وہ رینٹ میں پے کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس سلسلے میں آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیونگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو دے آر آلویز لیونگ آن دی ایج، اور اس میں بھی اگر 2 مہینے کا ڈیلے ہو جائے تو آپ یقین کریں کہ ان کی ساری توجہ جو ہے، میں خود چونکہ اس سے گزر رہا ہوں، میں خود اٹلی میں پولیٹیکنیکو دی میلانو میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. تو 1 یا 2 مہینے کا جو ڈیلے ہے وہ بالکل آپ کو، یعنی کہ آپ کے سارے پلانز، پروگرامز اور اسٹڈی جو ہے اس کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ آپ کو اپنا رینٹ پے کرنا ہوتا ہے اور فوکس جو ہے آپ کا بالکل ختم ہو جاتا ہے. سو اس سلسلے میں میں آپ سے تعاون چاہ رہا تھا کہ آپ اس کو اگر ہائی لائٹ کر دیں کسی طرح تو کافی آسانی ہو جائے گی. باقی ابھی ریسنٹ ایپیسوڈ کے سلسلے میں ابھی 2 مہینے کا ڈیلے تھا ہمارے اسٹائپنڈ میں، تو پیف نے ہمیں کچھ یقین دہانی کرائی ہے کہ جلد ٹرانسفر کر دیا جائے گا. تو دیکھیں اب کب تک ٹرانسفر کرتے ہیں، لیکن ابھی تک تو 2 مہینے سے ہمیں نہیں ملا یہ تھی. اور کچھ طلباء ایسے ہیں کہ جن کی انرولمنٹ جو ہے یونیورسٹیز میں اب وہ کینسل یا سسپینڈ کر دی گئی ہے، اور کچھ جو ہیں ان کو فائنل وارننگز ایشو ہو گئی ہیں. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ریسرچ ایسا کرٹیکل کام وہ اس طرح کی پریشانیوں کی موجودگی میں بالکل ناممکن ہے. جبکہ ہم اپنے باقی جو کولیگز ہیں اور پیئرز جو کہ یہاں پہ یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا کی لوکل گورنمنٹس اور یونیورسٹیز سے فنڈڈ ہیں، ایک تو ان کے اسٹائپینڈ اور ان کے فنڈز ہم سے کافی زیادہ ہیں، دوسرا یہ کہ انہیں اس طرح کی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان سے جب ہم کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو دے ہیو اے ہیڈ سٹارٹ، اور ہم جو ہے اس معاملے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرتے ہیں. ابھی آپ نے یہ دکھ والی بھری داستان سنی ہے، اور مختلف ممالک کے اندر ہمارے جو پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ حکومت یہ جو ایجوکیشن کے نام پہ آئی تھی، اس کے خیال میں نمل جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے، پوری قوم کو وہاں پہ داخلہ مل جائے گا اور اس کی ایجوکیشن کی ضروریات پیدا ہو جائیں گی. یہ وہ جاہل مجہول القوم علم المحدود عالمیہ جو ہے جن کا خیال ہے کہ نمل قائم ہونے سے اور شوکت خانم بننے سے لوگوں کی ہیلتھ اور ایجوکیشن کی تمام ضروریات پوری ہو چکی ہیں. ورنہ پرائم منسٹر ایک پرائیویٹ، اپنے ذاتی پرائیویٹ ہاسپٹل کے لیے سرکاری خزانے سے کمپین نہ کر رہا ہوتا، سرکاری خرچے پہ کمپین نہ کر رہا ہوتا. شرم آنی چاہیے اس کے اوپر. لوگوں کی زکاتیں مانگ کے، لوگوں سے دھوکے سے پیسے چھین کے، انڈین سے راز سے پیسے لے کے ایک جعلی ہاسپٹل بناتے ہو یار، اور اس ہاسپٹل کی پاکستان کی سرکار کے خرچے کے اوپر تم پریچ کرتے ہو. کمال ہو گئے. ٹھیک ہے، اور کتنے عرصے سے یہ لگا ہوا کراچی کا ہاسپٹل بنانے؟ پچھلے کم از کم 7 سال تو مجھے ہو گئے یہ سنتے ہوئے. 1 اینٹ خریدیں، 2 اینٹ خریدیں، یہ کر رہے ہیں، بک کر رہے ہیں. یہ ساری کمپین سنتے ہوئے مجھے 6-7 سال تو ہو گئے. اینی ہاؤ، اس کو چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں. اب ان بچوں کا معاملہ کیا ہے؟ ان بچوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے گئے تھے، پاکستان کے اسکالرشپ پہ گئے تھے، یہ واپس آئیں گے. اب جو آپ ان کو سبق دے رہے ہیں اس کے بعد تو وہ قطعاً واپس نہیں آئیں گے، اور آپ اپنا ٹیلنٹ لوز کر جائیں گے. پاکستان کے اندر پی ایچ ڈی کے لیے جو اسکالرشپ جیتنا ہوتا ہے وہ جوئے شیل لانے کے مترادف ہوتا ہے. انتہائی ٹیلنٹڈ بچہ جو ہوتا ہے وہ یہ الیکٹ کر پاتا ہے، اور ان کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کا فیوچر بھی تباہ کرنے کی اسائنمنٹ پہ آیا ہوا ہے.
آپ نے پاکستان کا مستقبل بھی تباہ و برباد کر کے یہاں سے ٹلنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو اس لیے میں تو اور کچھ نہیں کہتا، اور کچھ پڑھنا ہے تو آپ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی صاحب کی کتاب پڑھ لیجئے جو کہ انڈیا میں چھپی ہے، لیکن غدار نہیں ہو سکتے، وہ تو برہمن ذاتے ہیں نا، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، نہ ان کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے۔ مجھے بھی کچھ دوست جو ہیں انہوں نے امریکہ سے کچھ صفوں کی تصویریں بھجوائی ہیں، تو وہ ہم پڑھ کے ہمارے تو کانوں میں سے دھوئیں نکل رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں، میں تو فوری طور پہ پڑھ کے ڈیلیٹ کرتا ہوں کہ یار یہ کہیں یہ ہیٹ مٹیریل کے، بھئی اگر سورہ حجرات کا ترجمہ جو ہے وہ ہیٹ مٹیریل کہہ کے بچے کو 5 سال کے لیے اندر ٹھوکا جا سکتا ہے اور اس کی اپیل نہیں لگ رہی 2.5 سال سے لگنے دی جا رہی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو کسی کو لٹکایا جا سکتا ہے یار، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اس لیے ہم تو بھائی گزارش کر سکتے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں ان کے مستقبل کے اوپر رحم کیا جائے۔ اصل میں یہ لوگ ہیں جنہوں نے آگے اس معاشرے کو روشن کرنا ہے اور اس معاشرے کو اگلی جنریشن تک لے کے جانا ہے، ورنہ دولت شاہ کے چوہوں کی تو یہاں پہ بڑی ہی اکثریت ہے اور وہ پائے بھی جاتے ہیں اور دن رات گالیاں بھی بکتے رہتے ہیں۔ بس گزارش تھی، پوائنٹ تھا، ریز کر دیا، ہمارا کام اتنا ہی تھا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔